اور جب مدینہ طیبہ جاؤ اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دے لو تو اس کے بعد جتنا وقت ہے اللہ کے ذکر، حمد اور شکر میں گزارنا ہے۔ تو اس نے سوال کیا حضرت یہ الٹ نہیں ہو گیا معاملہ؟ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ مکہ میں جائے بندہ ذکر الہی کرے، استغفار کرے، توبہ کرے، اور مدینہ طیبہ میں جائے تو درود و سلام کثرت سے پڑھے۔ آپ نے فرمایا نہیں، الٹ نہیں ہوا، بلکہ حقیقت یہ ہے جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر سن کر خوش ہوتا ہے۔ دیکھیں وہ بھی نقطہ نظر ہے، یہ بھی نقطہ نظر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے حرم میں جب آپ اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں گے، ان پر درود و سلام پڑھیں گے، تو اللہ کی رحمت جس طرح آپ کی طرف متوجہ ہوگی آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں گے اور سرزمین مدینہ پر اللہ کا ذکر کریں گے، شکر کریں گے، حمد کریں گے کہ اللہ نے ہمیں ایسا عظیم محبوب عطا فرمایا، تو ظاہر ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کی زبان سے اپنے پروردگار کا ذکر سن کر، شکر سن کر، اس کی حمد سن کر خوش ہوں گے، تو دونوں طرف سے آپ کو رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ اب بظاہر یہ دونوں مختلف نقطہ نظر ہیں، لیکن دونوں اپنی جگہ پر درست ہیں اور ذوق سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسری مثال میں اس کی دوں آپ کو۔ سرگودا کے قریب ایک بستی ہے، اب وہ قصبہ نما شہر ہے، سیال، اسے سیال شریف کہتے ہیں۔ اس کے ایک بزرگ تھے، پاکستان نہیں بنا تھا، تو ایک ان سے ارادت مند ملنے کے لیے آیا۔ ان کی صحت ناساز تھی، تو اس نے جب اپنے مرشد کی حالت دیکھی تو اس سے ضبط نہ ہوا، تو اس نے کہا حضرت فلاں جو ہندو حکیم ہے وہ بڑا سیانہ ہے، بڑا دانا ہے، آپ اگر اس سے علاج کرائیں تو ہو سکتا ہے شفا یابی نصیب ہو۔ ایک مرتبہ کہا، پھر بیٹھا رہا، باتیں ہوتی رہی، دیکھی پھر برداشت نہ ہوا، پھر مشورہ دیا، وہ بڑا سیانہ ہے، بڑا دانا ہے، سے بارہ تیسری مرتبہ بھی اس نے یہی کہا۔ تو بزرگ فرمانے لگے بیٹا اگر وہ سیانہ ہوتا تو خدا کو ایک نہ مان لیتا۔ کیسا نقطہ نظر کا اختلاف ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر درست کہہ رہا ہے اور دوسری طرف سے بھی بات درست کی جا رہی ہے۔ مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب میں سنانا چاہتا ہوں، کسی کی سننا نہیں چاہتا، اپنی رائے تھوپنا چاہتا ہوں، کسی کی رائے کو قبول نہیں کرنا چاہتا۔ اس وجہ سے ہمارے اس اختلاف کی وجہ سے جب مخالفت کی شکل بن جاتی ہے تو ہم ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ میں ایک اور مثال چلتے چلتے عرض کر دوں۔ حج کا موقع ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور امیر المومنین تھے اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کے درمیان اختلاف ہوا۔ حضرت عثمان غنی پوری نماز پڑھنا چاہتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رائے تھی کہ قصر نماز پڑھی جائے گی۔ ہاٹ ڈیبیٹ ہوئی، گرما گرم بحث ہوئی، لیکن جب اقامت کہی گئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مصلی امامت پر کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر جس نے ان کے پیچھے ہاتھ باندھے نماز کی نیت کی وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے رضی اللہ عنہ۔ نماز ختم ہوئی تو کسی نے پوچھا عبداللہ عجیب بات ہے، ابھی تو تم بحث کر رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے اور پھر سب سے پہلے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے یہ علمی اختلاف تھا، لیکن کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ میں جنتی کے پیچھے نماز نہ پڑھوں؟ یہ وہ وسعت ظرفی ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی ہے، ہمارے اسلاف نے، سیرت طیبہ سے یہ چیزیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں۔ اس لیے چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ نظر بدلنے کی ضرورت ہے۔ ایک مخصوص اور محدود سوچ کے اندر رہتے ہوئے اپنی فکر کو نافذ کرنے کی بجائے دوسروں کی فکر کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم بقائے باہمی کی طرف جا سکیں، کو ایگزسٹنس کی طرف جا سکیں، اور عالمی طاقتیں جو فرقہ واریت کی جنگ بھڑکا کر پاکستان کو نشانہ بنانا چاہتی ہیں وہ خائب و خاسر ہوں۔ تو اب میں پہلے سوال کی طرف آتا ہوں، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ میلاد ولادت کے لیے استعمال ہوتا ہے، 4 لفظ ہیں،
ولادت، میلاد، مولد اور مولود، یہ ولادت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اب اصطلاحی معنی میں جب بھی میلاد کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا تذکرہ جو ہے وہ مطلوب ہوتا ہے۔ میلاد النبی کا معنی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ عید میلاد النبی کا معنی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کو بطور عید سیلیبریٹ کرنا، اور جشن عید میلاد النبی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کو عید کے جشن کے طور پر منانا۔ یہ سمپل اس لفظ کا معنی ہے۔ اب ہمارے ہاں کچھ غلط فہمیاں ہیں، غلط فہمیاں اس حد تک بڑھی ہوئی ہیں کہ ہم ان پر نظر ثانی بھی نہیں کرنا چاہتے۔ پھر یوں ہوا کہ راستے یکجا نہیں رہے، میں بھی انا پرست تھا، وہ بھی انا پرست تھا۔ ہمیں مل بیٹھ کر ڈیبیٹ کے ذریعے سے، مکالمے کے ذریعے سے چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب پہلا جو شبہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا ویسے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ شریعت میں 2 عیدیں ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ میں بڑے گفتگو کے انداز میں یہ باتیں آپ سے شیئر کرنے لگا۔ یاد رکھیں، شریعت اسلامیہ میں عیدیں 2 نہیں ہیں، عیدیں 4 ہیں۔ کتنی ہیں؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ، تیسری عید یوم جمعہ۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن قرار دیا ہے، سید الایام ہے، اور اس کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے فیہ خلق آدم، اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی۔ جمعہ مسلمانوں کے لیے سید الایام ہے، عید کا دن ہے۔ چوتھی عید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یوم عرفہ ہے، حج کا جو دن ہوتا ہے۔ ہم اس دن بھی نہا دھو کے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، عید قربان سے جو پہلا دن ہوتا ہے۔ کیوں اسے عید قرار دیا؟ اس دن جتنے حاجی عرفات میں پہنچ جاتے ہیں اللہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اس مسلمانوں کی بخشش کے دن کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن قرار دیا۔ یہ 4 عیدیں تو وہ ہیں جو شریعت نے ہمیں دی ہیں، 2 عیدوں کا تو تصور ہی سرے سے غلط ہے۔ اور یہ حدیث کی سیاستہ کی کتابوں میں باقاعدہ روایات جو ہیں موجود ہیں، بلکہ یوم عرفہ کے حوالے سے اور جمعہ کے حوالے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک خوبصورت قول ہے کہ ایک یہودی نے کہا، عمر اگر یہ آیت ہماری تورات میں نازل ہوتی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ اگر یہ آیت تورات میں نازل ہوتی تو اس دن کو ہم یوم عید کے طور پر مناتے۔ آپ نے فرمایا حضرت عمر نے، تم ایک عید کی بات کر رہے ہو، اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں۔ کتنی عیدیں تھیں؟ ایک جمعہ کا دن تھا، ایک یوم عرفہ تھا، میدان عرفات میں اتری تھی آیت، ہماری یہ 2 عیدیں تھیں۔ تو شریعت میں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ عیدیں 2 ہیں، عیدیں 4 ہیں۔ اب لفظ عید کا جو استعمال ہے سماجی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، کوئی بھی زبان ہے اس کے اوپر اس کی ثقافت کے اثرات ہوتے ہیں، اس کی تہذیب، اس کے تمدن کے اثرات ہوتے ہیں۔ عید کا لفظ عربی میں، فارسی میں، اردو میں، سرائکی میں، پنجابی میں خوشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظوں کو مخصوص ذہنیت کے ساتھ جب آپ استعمال کریں گے تو پھر فتویٰ بازی کے در کھلیں گے۔ لفظ عید مثلا عربی میں شاہ سلمان صحت یاب ہوئے، اس سے پہلے شاہ عبداللہ صحت یاب ہوئے، تو باقاعدہ بینر لگے، عافیتوں کا عیدنا عربی میں ایم اے عربی ہوں، الحمدللہ گولڈ میڈل ہے پنجاب یونیورسٹی سے۔ عافیتوں کا عیدنا، جناب بادشاہ سلامت آپ کی صحت یابی ہمارے لیے عید جیسی خوشی لائی۔ یہ محاورہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، عید کا لفظ خوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اردو میں اگر کوئی آپ کا دوست آپ کو ملے 10 سال بعد، 15 سال بعد یا طویل عرصے کے بعد، اور آپ اسے دیکھیں تو ایک ہی جملہ کہتے ہیں آپ، سبحان اللہ آج ہماری عید ہو گئی۔
تو یہ محاورتاً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، معاشرتی حوالے سے اس لفظ کا استعمال جائز ہے۔ اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، شریعت میں ٹوٹل 9 چیزیں ہیں، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے۔ مباح وہ ہوتا ہے جس کی دونوں طرفیں برابر ہوں، کرے نہ کرے۔ اس کے نیچے خلاف اولا ہے، مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی ہے، پھر حرام ہے۔ ہم وہ انتہا پسندی کی اس کیفیت پر جا چکے ہیں کہ ایک طبقہ فرض کے اوپر کھڑا ہے اور دوسرا حرام کے اوپر کھڑا ہے، اور درمیان کی جو وسعتیں تھیں ہم نے ان کو محدود کر دیا ہے۔ یہ شریعت سمحا ہے، ہماری شریعت سخی شریعت ہے، اس میں بڑا توسع ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، جو شخص بھی اسلام میں کوئی نیا طریقہ شروع کرتا ہے لیکن وہ اچھا طریقہ ہے، تو جتنے لوگ بھی اس طریقے پر عمل کریں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، اور ان سب کے برابر اسے ملے گا جس نے یہ شروع کیا ہے۔ مثلا یہ درود شریف والا جو طریقہ یہاں پر شروع ہوا ہے یہ قابل ستائش ہے۔ کوئی اس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ جو ہے وہ گوشہ درود نہیں مختص ہوتا تھا، کوئی اس طریقے سے سکول میں کلاسز میں کوئی اعلان نہیں ہوتا تھا۔ مستحسن چیز ہے، انوویشن ہے، بس شریعت کے دائرے کے اندر ہونی چاہیے، شریعت کے امور کی خلاف ورزی نہ ہو تو وہ چیز درست ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز میں نے عرض کیا، عید ثقافتی حوالے سے خوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے عید کا لفظ۔ عربی کی مثال دی، اردو کی مثال دی، فارسی کی میں دے دی۔ عید گاہ ما غریباں کوے تو، ام بساط عید دیدن روے تو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غریبوں کی عید یہی ہے کہ ہم آپ کی چوکھٹ پر حاضر ہوتے ہیں، اور ہماری عید کی خوشی یہی ہے کہ ہمیں آپ کے رخ زیبا کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ سرائکی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، عید کا دن تھا، عید نماز پڑھائی، لوگ مل رہے ہیں، باہر ایک مجذوب پھر رہا تھا، تو کوئی لوگ جب گزرتے عید پڑھ کر تو وہ ان کا دامن پکڑ کے کہتا، سائیں عید ہوئے کڈا، سرائکی میں کہ عید کب ہوگی؟ تو وہ اس کا مذاق اڑاتے، یہ دیکھیں یہ پاگل ہے، بے وقوف ہے، دیوانہ ہے، ابھی عید پڑھ کے آ رہے ہیں اور یہ پھر پوچھ رہا ہے عید کب ہوگی؟ ایک سے پوچھا، 2 سے پوچھا، 3 سے پوچھا، بالآخر لوگ چلے گئے، اور اسی دوران خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے، ان کا دامن پکڑ کر آنکھوں میں آنسو لیے وہ عرض کرنے لگا، سائیں، سائیں کہتے ہیں سرائکی میں ریسپیکٹڈ سر، محترم جناب، سائیں عید ہوئے کڈا، عید کب ہوگی؟ حالانکہ آپ عید پڑھا کے آ رہے تھے، آپ نے اس کی حالت دیکھی، سمجھ گئے یہ عام آدمی نہیں ہے، تو فرمانے لگے یار ملے جدن، جس دن محبوب مل جائے گا وہ دن عید کا دن۔ اب استعمال دیکھیں لفظ کا، وہ تڑپتا رہا، کیفیت طاری ہوگی، پھر اٹھا، پھر عرض کرنے لگا یار ملے گا، عید تو اس وقت ہوگی جب یار ملے گا، محبوب ملے گا، کہ محبوب کب ملے گا؟ تو فرمایا میں مرے جدن، جس دن تکبر، انا، غرور کے اوپر چھری پھیر دیں گے اس دن محبوب حقیقی کا وصال نصیب ہو جائے۔ کیوں منایا جائے؟ میں نے پہلے کہا یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، آپ اگر کہیں سنت نہیں ہے تو چلو ٹھیک ہے، یہ بھی مان لیا جائے، مستحب تو ہے۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ مرحوم خطبات بہاولپور والے پیرس میں رہے، اور 1960 سے لے کر ان کے وصال تک اگر اوسط نکالی جائے تو کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس دن ان کے ہاتھ پر کسی غیر مسلم نے کلمہ نہ پڑھا۔ بڑی شخصیت ہے، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں ڈاکٹر محمد حمید اللہ۔
تو ان سے کسی نے پوچھا یہ ربیع الاول آتا ہے تو بڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں، اختلاف شروع ہو جاتا ہے، یہ کیا وجہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا سال بعد ایک مہینہ آتا ہے جس میں کمزور امت کا کمزور تعلق اپنے نبی کے ساتھ مضبوط ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ محافل نعت ہوتی ہیں، سیرت کانفرنسز ہوتی ہیں، مقالات کا مقابلہ ہوتا ہے، سیمینارز ہوتے ہیں، تو دشمن کب چاہتا ہے کہ ایسا ہو؟ اور ہم خوش نصیب ہیں، کوئی اگر ایک مسلک سے تعلق رکھتا ہے وہ جشن عید میلاد النبی کی محفل کرتا ہے، دوسرے مسلک سے تعلق رکھتا ہے وہ سیرت النبی کی کانفرنسز کرتا ہے ربیع الاول میں، تیسرا خاتم النبیین کی کانفرنس کرتا ہے۔ دیکھیں نا، اگر ہم نے اسلام آباد جانا ہو، 5 لوگ اسلام آباد جا رہے ہیں، ایک جہاز پر جائے، ایک ٹرین پر جائے، ایک اپنی گاڑی پر جائے، ایک کسی کی لفٹ لے کر جائے، ایک وقفے سے کسی ذریعے سے پہنچ جائے، ادھر پہنچنا تو اسلام آباد ہے۔ اب ٹرین والا جہاز والے کو برا بھلا کہہ رہا ہو، اور جو اپنی گاڑی پر جا رہا ہے وہ ٹرین والے کو ٹارگٹ کر رہا ہو، تو یہ بڑی نامناسب سی بات ہوگی۔ ہماری مثال پتہ کیا ہے؟ ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ ہماری مثال ایسے ہے جس طرح ٹرین ہوتی ہے نا، اس کا انجن ہوتا ہے، ہر اس کے پیچھے ڈبے ہوتے ہیں، ہر ڈبے میں ایک فرقہ بند ہے، ایک نقطہ نظر بند ہے، وہ لسانیت ہے، وہ فرقہ واریت ہے، اور اپنے ڈبے کی دیواریں کالی کر رہا ہے کہ فلاں بھی کافر ہے اور فلاں بھی کافر ہے اور فلاں بھی فارغ ہے اور فلاں بھی فارغ ہے۔ لیکن اس ڈبے سے نکل کر کسی نے نہیں دیکھا کہ انجن کے اوپر کون بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے، ہم اپنے مسائل کو اس طرح اسیس نہیں کر پاتے جس طرح کرنا چاہیے۔ تو دوسری بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، جس طرح کوئی ذکر کرتا ہے اسے کرنے دیں، آپ اپنے پیٹرن پر اسے کیوں لانا چاہتے ہیں؟ یہ بڑی غلط روش ہے۔ مثلا میں ایک مثال دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آیا، صدیق اکبر نے سنا تو انہوں نے انگوٹھے چومے اور کہا آپ کا نام میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دوسرے نے سنا تو اس نے کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ تیسرے نے سنا تو اس نے کہا صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ۔ اب یہ محبت کے انداز ہیں، محبت کے اسالیب ہیں، محبت اپنے اظہار کے راستے خود بناتی ہے۔ آپ ماں کو مجبور کر سکتے ہیں کہ صبح کے ٹائم آپ بیٹے کو چوما کریں اور شام کے وقت نہ چوما کریں، نہیں، محبت اپنے اظہار کے راستے خود بناتی ہے۔ ہر دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے راستے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، مختلف انداز ہیں، اور قیامت تک وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھیں گی یہ سلسلہ بھی اسی طرح بڑھتا رہے گا۔ کیا کوئی تصور کر سکتا تھا کہ اس ہائی سکول میں درود شریف پڑھا جائے گا اور اس کا مقابلہ ہوگا اور اس کے انعامات دیے جائیں گے؟ اور اس کی بھی کوئی مثال ملتی ہے کہ ایک انچارج ہے جو کلمہ گو نہیں ہے لیکن اس کی کلاس سب سے زیادہ رحمت للعالمین پر درود و سلام پڑھ رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت کا اظہار ہے۔ بھائی آپ ہر کسی کو اپنے ٹریک پر چلانے کی کوشش نہ کریں، اگر ایسا کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ تصادم ہوتا ہے۔ میں ایک اور نقطہ نظر کے حوالے سے، کیوں کیا جائے جشن عید میلاد، کیوں منایا جائے، اگر اس کی کوئی دلیل بھی نہ ہو تو 3 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہم جو مانتے ہیں نہیں مانتے ایک پوائنٹ پر تو آ جائے نا، ایک دوسرے کو سپیس تو دے نا، اپنے اپنے طریقے سے آپ سیلیبریٹ کریں۔ اللہ کی اگر نعمت نصیب ہو تو اس نعمت پر شکر کرنا حکم ہے قرآن کریم کا کہ نہیں؟ اللہ کا فضل ہو اس پر بھی اظہار فرحت کرنے کا حکم ہے، رحمت ہو تو اس پر بھی اظہار فرحت کرنے کا حکم ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تیرے رب کی تیرے اوپر نعمت ہو تو اس کا چرچا کر، اس کو بیان کر، ساری چیزیں، سارے اختلافات ایک طرف رکھ لے۔ صرف اتنی بات اگر سمجھ آ جائے، مجھے بتائے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں یا نہیں ہیں؟ قرآن سے پوچھ لیتے، اگر ہیں تو اگر امتی خوشی کرتا ہے، وہ زندگی کی ایک ایک سانس بھی اس خوشی کی سیلیبریشن میں اگر وقف کر دے پھر بھی وہ امتی ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔
اگر وہ خوشی کرتا ہے، اظہار محبت کرتا ہے، تو اس کی دلیل دیکھنی چاہیے، قرآن میں ہے، 2 آیات میں پڑھتا ہوں۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کا کفران کیا، ناشکری کی؟ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نعمت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت میں جس اللہ کی نعمت کا کفران کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، نعمت اللہ سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر مسلمانوں کا یہ عقیدہ تو نہیں ہے کہ حضور صرف نعمت ہیں، حضور قاسم نعمت ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، انما انا قاسم واللہ یؤتی، عطا کرنے والا اللہ ہے لیکن تقسیم میرے ہاتھوں سے ہوتا ہے۔ تو اگر صرف نعمت کے ملنے پر اظہار فرحت کرنے کا حکم ہے اور مطلوب ہے اور مستحسن ہے، تو اگر قاسم نعمت نصیب ہو تو پھر کوئی مسلمان اگر کرتا ہے تو اس کو سپیس دینی چاہیے۔ دوسری، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو، قل بفضل اللہ و برحمتہ، فرما دیجئے جب تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو، فَلْيَفْرَحُوا، اس کے اوپر اظہار فرحت کرو۔ کس طرح؟ نوافل پڑھ کر نہیں، ذکر کر کے نہیں، خرچ کر کے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو تم اس اللہ کے فضل اور رحمت کے اوپر خرچ کرو گے وہ تمہارے جمع کیے ہوئے پیسوں سے بہتر ہے۔ حکم ہے، اور اس کو ہم کرتے ہیں، بیٹا ہوتا ہے عقیقہ کرتے ہیں، نکاح ہوتا ہے ولیمہ کرتے ہیں، مکان بناتا ہے کھانا کرتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، کوئی گاڑی لیتا ہے، کسی کی جاب لگتی ہے، یہ سارے کے سارے شریعت کے مطلوب اور مستحسن امور ہیں۔ ہم قرآن کریم سے پوچھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل ہیں؟ سورہ احزاب اٹھائیں، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، 5 صفات بیان کی۔ سبحان اللہ، کہ ہم نے بلا شبہ آپ کو پوری کائنات پر گواہ بنا کر بھیجا، اللہ کی رحمتوں کی خوشخبری سنانے والا، اس کے عذاب سے بر وقت خبردار کرنے والا، اس کے راستے کی طرف اس کے اذن سے بلانے والا، اور چمکا دینے والا، روشن کر دینے والا، آفتاب بنا کر بھیجا۔ یہ آیات اللہ نے، یہ صفات بیان کی، آگے اللہ نے خود فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو خوشخبری دے دیجئے بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود مسعود کی صورت میں اہل ایمان کے اوپر بہت بڑا فضل فرمایا۔ تو اگر فضل کے ملنے پر خوشی ہے تو فضل کبیر کے ملنے پر اگر کوئی مسلمان مناتا ہے تو اس کو سپیس دینی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی کہتا ہے یہ فرض ہے اور جو دوسرے نہیں مناتے وہ اسلام سے باہر ہے تو یہ روش درست نہیں ہے، اور کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں کرتا۔ تیسرا، اگر رحمت کے ملنے پر اظہار فرحت کرنے کا حکم ہے تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی شان والا محبوب ملے اور مسلمان اظہار فرحت کرے تو چہروں پر تازگی آنی چاہیے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات ہے، ہم سارے نقطہ ہائے نظر کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور خوشی سے اس محفل کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ جب تک ہمارے تعلیمی اداروں میں رواداری پیدا نہیں ہوگی، ہم ایک دوسرے کو پڑھے لکھے لوگ سپیس نہیں دیں گے تو ظاہر ہے معاشرے میں تو پھر عوام تو پھر ہمارے قابو میں نہیں آئیں گے۔ تیسرا، یہ بڑا اہم سوال ہے، کیسے منایا جائے؟ کیا صرف واقعات سنا کر، فضائل سنا کر، امت کے مسائل سے دور رہ کر جشن عید میلاد النبی کی سیلیبریشن کافی ہے، یا اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں؟ میں چند ایک تقاضے آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تقاضا ہے علمی اور فکری تقاضا، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا۔ فکری تقاضا کیا ہے کہ اگر آپ کی فکر ٹھیک ہے، نظریہ ٹھیک ہے، عقیدہ ٹھیک ہے تو اس کے اوپر جو عمارت کھڑی ہوگی وہ بھی ٹھیک ہوگی۔ اگر فکر ٹھیک نہیں ہے، اس کا قبلہ ہی درست نہیں ہے تو جتنی اونچی عمارت لے جائیں گے وہ ٹیڑھی ہوگی۔ یاد رکھیں یہ بات، میں بچوں سے عرض کر رہا ہوں، اساتذہ کے سامنے تو میں سبق سنا رہا ہوں۔ بچوں یاد رکھو، جب تک ہماری نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رہے گی تو ہم امت بنیں گے، اور نظر حضور کی ذات سے نیچے آئے گی تو فرقے بنیں گے۔
یہ جملہ میرا یاد رکھنا ہے، نظر حضور کی ذات پر رہے گی تو امت بنیں گے، نظر نیچے آئے گی تو فرقے بنیں گے۔ علامہ نے کہا تھا ماذ حکم نسبت او ملتین، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے حکم کی وجہ سے ملت اور امت بنے ہیں، اسی لیے اہل عالم کے لیے ہم پیام رحمت ہیں۔ تو یہ جو مجھے بتائیں، کیا کوئی توحید کا انکار کر کے یا توحید کو نہ مان کے مسلمان رہ سکتا ہے؟ اگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سینے میں نہیں ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ پھر صحابہ کرام جن لوگوں کے سامنے قرآن اترا، جن کی وجہ سے ہم تک قرآن پہنچا، کیا وہ جو مقدس شخصیات ہیں ان کی توہین کر کے کوئی مسلمان رہ سکتے ہیں؟ اور پھر اہل بیت اطہار جن کو صحابیت کا شرف بھی حاصل ہے اور نسب رسول ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ حبل اللہ ہے، چاروں چیزیں ملیں گی تو دین بنے گا، کسی ایک کو بھی چھوڑ بیٹھیں گے اور افراد تفرید کا شکار ہو جائیں گے، نہ امت رہیں گے نہ دین آپ کے ہاتھ میں رہے گا۔ پہلا تقاضا یہ علمی تقاضا کیا ہے؟ ہم صرف محافل نہ سجائیں، سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت طیبہ کے سماجی پہلو دیکھیں، ہمارے معاشرے سے جو ریلیٹ کرتے ہیں وہ چیزیں دیکھیں اور بتائیں۔ یہ علمی اور فکری، اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ 21ویں سال مکہ فتح ہوا، ہم سارے جانتے ہیں 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، یہ بڑی اہم بات ہے، آپ حیران ہوں گے 21ویں سال مکہ فتح ہوا اور اس میں بڑے بڑے لوگ جو بڑے بڑے کافر تھے وہ بھی مسلمان ہوئے، جناب ابو سفیان، جناب اکرمہ ابو جہل کا بیٹا، امیہ بن خلف جو حضرت بلال پر ظلم ڈھاتا تھا اس کا بیٹا صفوان مسلمان ہوا۔ میں صفوان کی مثال دیتا ہوں صرف، آپ حیران ہوں گے بچوں، صفوان ابن امیہ اس نے عمیر ابن وہب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے مدینہ بھیجا تھا۔ عمیر وہاں گیا، معاہدہ ہوا صفوان ابن امیہ کا عمیر کے ساتھ، اگر تم نعوذ باللہ شہید کر دو گے تو اتنا انعام ہے، اور اگر تم مارے گئے تو تیرے بچوں کی کفالت میں کروں۔ اب بغض تھا، کینہ تھا، تو وہ مدینہ پہنچ گیا۔ جیسے پہنچا عمیر تو صحابہ کرام کو محسوس ہوا، وہ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے اور پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان عمیر کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا جی بس میں ویسے آیا ہوا تھا تو میں نے کہا ملتا جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمیر وہ جو صفوان ابن امیہ کے ساتھ تیری بات چیت ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ عمیر مسلمان ہو گیا، ادھر ہی مسلمان ہو گیا۔ اب جب مکہ فتح ہوا تو ظاہر رشتہ دار تھے، کزنز تھے، تو جناب عمیر ابن وہب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عام معافی کا اعلان ہے یہ صفوان کے لیے بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمیر صفوان کے لیے بھی۔ عرض کی آقا وہ تو جدہ والی سائڈ پر بھاگ گیا ہے اور ڈرا ہوا ہے اور اسے یقین نہیں آئے گا کہ امیہ بن خلف کے بیٹے کو بھی معافی مل سکتی ہے۔ یہی کیفیت اکرمہ کی تھی، اس کی بیوی اسے واپس لائی تھی۔ امیہ بن خلف کے بیٹے کو معافی مل سکتی ہے، وہ نہیں مانے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا آپ مجھے کوئی نشانی عطا فرما دیں۔ عزتیں دینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دستار مبارک اتار کے دی، لے جاؤ اور اسے دکھا کر لے آؤ کہ میں نے معاف کر دیا۔ دل ایسے نہیں پھرتے ہوتے۔ واپس آئے، اب صفوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے مجھے بھی معاف کر دیا؟ آپ نے فرمایا ہاں تجھے بھی معاف کر دیا۔ اب ان کا تکبر دیکھیں آپ، کبر، غرور، رعونت،
کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے آپ نے معاف کر دیا ہے، لیکن ابھی میں ایمان نہیں لاؤں گا، میں 2 مہینے مجھے چاہیے، میں غور و فکر کروں گا۔ ایک فاتح ہے، اس کے سامنے فرمائشیں دیکھیں آپ، لیکن حضور تو رحمت للعالمین ہے۔ آپ نے فرمایا صفوان کوئی بات نہیں، تم 4 مہینے لے لو، تم سوچ بچار کر لو اچھے طریقے سے۔ اب اسی دوران غزوہ حنین ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تعلق رکھا، اس سے اسلحہ، تلواریں، نیام، تیر، آریتن لیے اس سے، صفوان سے، مالدار تھا، اس کے پاس یہ چیزیں موجود تھیں، جنگجو تھے۔ غزوہ حنین میں فتح ہوئی۔ اب جب مال غنیمت اکٹھا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تقسیم فرما رہے تھے تو بہت زیادہ مال غنیمت تھا غزوہ حنین میں۔ اب جیسے تقسیم ہو رہا ہے تو صفوان بھی وہاں پر موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہ نوازشات ہو رہی ہیں، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے، عطا بخشش کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ تو خلق الانسان حلوہ، اللہ فرماتا ہے کہ انسان حریص پیدا کیا گیا ہے۔ تو صفوان کے دل میں بھی اس خواہش نے انگڑائی لی کہ میں بھی مانگوں ان سے۔ کہنے لگا یار یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی عطا فرمائے۔ آپ نے صفوان کی طرف دیکھا اور 2 پہاڑوں کے درمیان ہزاروں جانوروں پر مبنی جو ہے وہ ریوڑ تھا۔ آپ نے فرمایا صفوان یہ دیکھ رہے ہو ریوڑ کو؟ جی دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ یہ سارا تیرا ہے۔ صفوان پر کیفیت طاری ہو گئی، اور نہ صرف اس نے کلمہ پڑھا بلکہ بلند آواز سے اعلان کرتا جا رہا تھا کہ لوگوں محمد پر ایمان لے آؤ، وہ اتنا دیتے ہیں کہ پھر تنگ دستی کا ڈر بھی نہیں رہتا۔ ہم کسی کو 21 سیکنڈ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 سال دیے ہیں اور پھر بھی عفو درگزر سے کام کیا۔ تو علمی اور فکری تقاضے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، سماجی اور معاشرتی تقاضے ہیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ کسی نے کہا تھا رحمت سید الاولاق سے ایمان مگر امت سید الاولاق سے ڈر لگتا ہے۔ ہم کیوں شدت پسند ہو گئے؟ سماجی حوالے سے آپ دیکھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، چلیں اس کو تھوڑا سا اور بڑھا لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ، بندہ تو بندگی سے پہچانا جاتا ہے، عاجزی سے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ۔ آمنہ کا کیا معنی ہے؟ امن والی۔ جس ماں نے دودھ پلایا اس ماں کا نام ہے حلیمہ، حلم والی، بردباری والی۔ یہ حسن اتفاق ہے۔ جس شہر میں تشریف لائے اس شہر کا نام ہے البلد الامین، امن والا شہر۔ جو آپ دین لائے اس کا نام ہے اسلام، سلامتی والا۔ اور جو اس کو مانے وہ مسلم، سلامتی کا پیکر، خود بھی سلامتی میں ہو، دوسروں کے لیے بھی سلامتی کا باعث ہو۔ اور مسلمان تو خصوصی طور پر مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور مومن کون ہے؟ جس کے ہوتے ہوئے لوگ اپنی عزت و آبرو، جان و مال اور اولاد کو امن میں سمجھے، وہ مومن ہے۔ اچھا یہاں پر سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ ہمارا رب رحمان اور رحیم ہے، ہمارے رسول رحمت للعالمین ہیں، اس پر بھی بس نہیں ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ جب بھی ایک دوسرے سے ملو تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی بھیجو۔ اور اکٹھے جا رہے ہیں، راستے میں درخت آیا ہے اور دونوں علیحدہ علیحدہ طرف سے گئے ہیں، تو جب دوبارہ ملے تو پھر کہیں السلام علیکم۔ اور نماز ہم پڑھتے ہیں، آپ حیران ہوں گے، رکوع کر کے، سجود کر کے، قیام کر کے، قرات کر کے، تشہد میں بیٹھ کے اس کا اختتام کس پر ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دائیں جانب والوں تمہیں میری طرف سے سلامتی اور رحمت کا پیغام، میری بائیں جانب والوں تمہیں بھی میری طرف سے سلامتی اور رحمت کا پیغام ہے۔ جنت اللہ کا نام ہے السلام، سلامتی عطا کرنے والا، اور جنت کا نام ہے دار السلام، سلامتی کا گھر۔ کتنے مضبوط حوالے ہیں۔ کیا کوئی فتنہ پرور سلامتی کے گھر میں جا سکے گا؟ جس نے فرقہ واریت کی آگ بھڑکائی ہوگی، جس نے نفرتیں بانٹی ہوں گی، جس نے زہر اگلا ہوگا، وہ دار السلام میں نہیں جا سکتا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔
ہمارے امن و سلامتی کے اتنے مضبوط حوالے ہیں کہ اتنے مضبوط حوالوں کے باوجود بھی اگر ہم شدت پسندی کا شکار ہوں یا انتہا پسندانہ سوچ آئے یا ایک دوسرے کو برداشت نہ کر سکیں یا بقائے باہمی کے حوالے سے ہم کمزور ہو جائیں تو اس کا نقصان ہوگا، اور ہو رہا ہے نقصان۔ اور سماجی اور معاشرتی حوالے سے ایک میں مثال سیرت طیبہ کی، جب مکہ فتح ہوا، یہ سیکنڈ لاسٹ میں بات کرنے لگا ہوں، جب مکہ فتح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا، بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر آذان دو تاکہ میں رب کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے کا شوق پورا کروں۔ وہ یونیک آذان ہے جناب، حضرت بلال کعبے کی چھت پر ہیں، یہ تفصیلات ہیں پھر کسی موقع پر بیان کریں گے۔ حضرت بلال کی اپنی کیا کیفیت تھی، کس کس نے کیا کیا تبصرے کیے اس وقت۔ خیر، حضرت بلال چھت پر ہے، آذان دے رہے ہیں۔ کافروں کے چند لڑکے، یہ جو لڑکپن کی عمر ہوتی ہے یہ نفع نقصان سے ماورا ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں، چند لڑکے اس آذان کی نقل اتارنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سماعتوں سے وہ آوازیں ٹکرائیں، ان میں سے ایک بلند آواز تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے پیچھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دوڑے، جو لڑکے نقل اتار رہے تھے ان کو پکڑ کر لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کی آواز تھی؟ تو چونکہ اس میں ابو محذورہ نام کا ایک لڑکا تھا اور اس کی آواز بلند بھی تھی، خوبصورت بھی تھی، تو اس کی سب نے کہا جی ابو محذورہ کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا باقی کو چھوڑ دو، ابو محذورہ کو روک دو۔ اب معاملات میں مصروف ہو گئے، اب ابو معذورہ پر خوف طاری ہو گیا، اسے سمجھ آئی کہ میں کتنا بڑا بلنڈر کر بیٹھا ہوں۔ فتح مکہ کے موقع پر تاریخی شعار آذان کا مذاق اڑا بیٹھا ہوا، میں تو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معاملات سے فارغ ہوئے تو ابو محذورہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ابو محذورہ تیری آواز بڑی خوبصورت ہے۔ اندازہ لگائیں آپ، آواز بڑی خوبصورت ہے۔ خوبی کافر باپ کے کافر بیٹے میں بھی پائی جائے تو اس کی تحسین کرنا یہ اللہ کی تحسین کرنا ہے، اس کے کمالات کا اعتراف ہے۔ ہم اپنوں کی خوبیاں بھی ہضم نہیں کر سکتے، حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ دیکھیں کہ کافر باپ کے کافر بیٹے کی تحسین کی جا رہی ہے، صرف تحسین نہیں فرمائی، درہموں کی ایک تھیلی پکڑی اور ابو محذورہ کو بطور انعام عطا فرمائی۔